بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شداد کون تھا؟ اس کی جنت کیسی تھی اور اس کی جنت کا انجام کیا ہوا؟ شداد اور قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرمایا، اور وہ کون سے صحابی رسول تھے جو اللہ کے حکم سے کئی صدیاں گزر جانے کے بعد شداد کی جنت میں داخل ہوئے؟ یہ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ شداد کی جنت اس وقت کہاں ملی ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل info@hadi کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری بالعموم دنیا بھر کی معلومات دی جاتی ہے۔ ناظرین، احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے، یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ کا نام بھی سورہ احقاف ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھی، جانور، پانی اور وفر خوراک بھی۔ نعمت کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا اور وہ اللہ رب العزت کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کے پاس بھیجا گیا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی دعوت دی، لیکن یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید تھا اور وہ پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی شداد تھا۔ اس نے سلطنت کی دیکھ بھال سنبھال لی۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ ناظرین، شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی کفر و شرک سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے لوگ اکٹھا کیے اور جنت بنانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، پانی اور دودھ کی نہریں بھی رواں کر دی۔ اس نے دنیا جہاں کے درخت اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں والی عمارات بنانے کی ماہر تھی۔ قوم عاد کو اللہ رب العزت نے ایک خاص قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ وہ بڑے پتھر جن کو اٹھانے کے لیے کافی آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ان کا ایک آدمی اس پتھر کو اٹھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ لوگ طاقت اور قوت کی وجہ سے پورے یمن پر قابض تھے۔ ناظرین، شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں پہلا قدم رکھوں گا۔ جب جنت کا کام مکمل ہو گیا، شداد کو اطلاع ہوئی۔ شداد پوری تیاری کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جب جنت کے دروازے کے پاس جا کر اپنا گھوڑا روکا، اور ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر تھا اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر ہی تھا کہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے۔ شداد نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، مگر فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں تمہیں اس جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت رویا، مگر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ شہر طوفان نوح کے بعد کافی دیر بسا اور کافی ترقی کر گیا، مگر طوفان نوح کو یہ قوم بھول گئی اور دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے شرک ترک نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک ایک دن آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا
آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر پہنچ گئے۔ جب اس شہر کی دیواروں اور میناروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو گئے اور گر گئے۔ جب ہوش آئی تو کہنے لگے یہ تو ویسا ہی ہے جیسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا تھا۔ کہنے لگے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا یا پھر حقیقت ہے۔ اسی کیفیت کی حالت میں آپ شہر کے اندر چلے گئے۔ اس کے اندر درخت اور نہریں جنت کی طرح تھی مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے جواہرات ہاتھ میں لیے اور سیدھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور وہاں جو کچھ ہوا سب بیان فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے یہ شہر بیداری میں دیکھا یا پھر خواب میں؟ حضرت عبداللہ بن قلابہ نے کہا حالات بیداری میں دیکھا ہے اور اس کی ساری نشانیاں بتائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور اعلیٰ علم رکھنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسا شہر گزرا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت میں ضرور جائے گا۔ وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا، اس کی گردن پر 2 تل ہوں گے، اپنی اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے جائے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن قلابہ نے حضرت معاویہ کو بتائی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وہی بندہ ہے جس کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو۔ بہت جلد ایک نئی تاریخی، معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے info@hadi۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔